ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کیسی مثال بیان کرتا ہے؟ کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بات کی مثال اللہ نے کیسے بیان کی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ لوگوں کے لیے اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے، اس سارے نظام میں جو سب سے قیمتی چیز ہے
اور ہر چیز کی بنیاد ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو پوری دنیا کائنات میں اس سے بہتر اور اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ پھر انسان کی پوری زندگی اسی عقیدے کے مطابق خود بخود مرتب ہوتی ہے۔ اور پھر بعض زندگی کے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو سوچنے کی مہلت نہیں ملتی، تو اگر عقیدہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر بھی جب سوچنے کی مہلت نہ ملے، اللہ تعالیٰ بھی درست طرز عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ صحیحہ کے نتائج ہیں انسان کی زندگی کے اوپر۔ اور اسی طرح اگر عقیدہ صحیح نہیں، اللہ اکبر، عقیدہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ اگر دنیا کائنات کی ہر چیز لٹ جائے، صرف عقیدہ بچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہر چیز بچ گئی، سب کچھ بچ گیا۔ اور اگر انسان نے ہر چیز بچا لی، ایک عقیدہ نہیں بچا، اللہ اکبر، تو سمجھ لیجئے حقیقت میں کچھ نہیں بچا۔ لہذا انبیاء کرام نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے بالعموم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جو ہمارے سامنے اسوہ پیش کیا ہے بالخصوص، وہ یہی بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مسئلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی کیا لڑائی تھی اپنے والدین کے ساتھ، ان کا کیا جھگڑا تھا اپنے پورے معاشرے کے ساتھ، انہوں نے نمرود کے ساتھ کیوں ٹکر لی، انہوں نے آگ میں کود جانے کو کیوں قبول کیا، انہوں نے وطن کو چھوڑ دینا کیوں قبول کیا۔ آدمی ہر چیز ہی چھوڑنے پر، اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کس لیے؟ عقیدے کے۔ اللہ، عقیدہ ہے صحیح، ہاں اللہ، اتنی بڑی نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہو گیا نا تو پھر انسان کو قدم قدم پہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ عقیدہ اس مضبوط گرہ کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر لگ جائے، اور دل کے اندر اگر مضبوط گرہ لگی ہوئی ہو، رحمان کی گرہ، اللہ پر ایمان کی گرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی گرہ، آخرت پر ایمان کی گرہ، اور پوری زندگی کے اس پورے نظام کو سمجھ کر اللہ کے سامنے جھک جانے کی گرہ اگر ایک دفعہ لگ جائے، اللہ اکبر، تو انسان پھر پوری زندگی نہ بھی سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ جو شخص اس عقیدے سے جڑ کے اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ اس کو سلامتی کا راستہ بتا دیتا ہے کہ سلامتی کا راستہ کون سا، کہاں کیا کرنا ہے۔ ساری دنیا وہ غلط کام کر رہی ہو، اور جس شخص کا عقیدہ مضبوط ہے اور عقیدہ صحیح ہے، اس کو اللہ سجھا دے گا کہ یہ سارے دنیا غلط کر رہی ہے، تو نے صحیح کرنا ہے تو یہ کام صحیح۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر ایک بیرومیٹر لگا دیتا، ان تتقوا اللہ، پہلے اپنی زندگی کا راستہ تو متعین کرو، اپنی زندگی کا اسلوب تو متعین کرو، اپنا عقیدہ تو صحیح کرو، تم نے جانا کدھر ہے، کس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنی ہے، کس کی خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے، کس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے زندگی گزارنی ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، پہلے یہ تو طے کرو۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم یہ طے کر لو کہ میں بس اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں،
بس میرے دل کی خواہش کا معاملہ بھی نہیں ہے، کسی بڑے کی خواہش کا معاملہ نہیں ہے، ایک اللہ، بس اس کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ایک دفعہ طے تو کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تتقوا اللہ، ایک دفعہ طے کرو، زندگی کیوں گزار رہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ کیوں کھڑا ہے ادھر، یہ کیوں بول رہا ہے؟ ہماری زندگی کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا معمولات زندگی، جینا مرنا ہے کس لیے؟ طے تو کرو۔ نہیں سمجھ آتی تو ابراہیم کو دیکھ لو، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اپنا آپ کھپانا پڑتا ہے اگر دین سمجھنا ہو، اپنی ذات سپرد کرنی پڑتی ہے اگر دین سمجھنا ہو۔ وَهُوَ مُحْسِن، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اوپر سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ آتی، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، کیا کیا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام یک رخا تھا، در در پہ جھکنے والا نہیں تھا، حنیفہ، بس ایک اللہ کا ہو گیا۔ بس تم بھی ایسے کر کے دکھا دو، اور جو ایسے کر لیتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، پہلے طے تو کرو تم کس کے ہو، تمہاری زندگی کس لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم نے بھلا کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، طے کیا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بس یہ بات طے کی تھی۔ اب والدین کے مقابلے میں کیا کہنا ہے، یہ سکھائے گا اللہ، اس کی ذمہ داری۔ اب نمرود کے مقابلے میں کیا بات کرنی ہے، یہ اللہ سکھائے گا۔ آگ کا الاؤ سامنے ہو، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہو اور منجنیق میں ڈال کے پھینکا جانے والا ہو، اگر عقیدہ صحیح ہے تو اللہ سجھائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، وگرنہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، پہلے اپنے دل و دماغ کی دنیا غیر اللہ سے خالی کرو۔ اللہ کا تقوی وہ دل و دماغ میں ڈالو، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ طے کر لینا ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہمارے کردار کا حصہ بن جائے۔ ان تتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ کیسے متقی بنتے ہیں؟ متقی 1 منٹ میں بن جاتا ہے، پوری زندگی نہیں لگانی پڑتی۔ وہ لمحہ، جس لمحے آپ نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میری زندگی کا مقصد اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، جس دن جس لمحے آپ نے یہ طے کر لیا کہ اللہ آج کے بعد میری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا، اللہ میں ایک بھی کام ایسا چھوڑنا نہیں چاہتا جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، جس دن جس لمحے یہ طے کر لیا اس دن سے ہم متقی ہیں۔ جب مرضی طے کر لیں، اللہ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ، تم یہ طے کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک پیمانہ بنا دے گا، ایک میٹر لگا دے گا تمہارے اندر، جو تمہیں سجھائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، پھر لوگوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود سجھا دے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کس موقع پر سڑک دائیں مڑنا صحیح ہے یا بائیں مڑنا صحیح ہے، زندگی کے سارے ابہامات سے نکالنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود بتا دے۔ پہلے طے تو کرو۔ انسان نے طے کرتے وقت گڑبڑ کر لی، عقیدہ بناتے وقت گڑبڑ کر لی، عقیدہ خراب ہو گیا، سارا معاملہ خراب۔
اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے سمجھا ہمیں رزق کمانے کے لیے پیدا کیا، ہم نے سمجھا دنیا بنانے کے لیے پیدا کیا، ہم نے سمجھا ساری زندگی کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا کرتے ہو، دہاڑیاں لگا رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیا کرتے ہو، دہاڑیاں لگا رہے ہیں، پیٹ کا دوزخ پال رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق، میں نے رزق مانگا کب ہے تم سے، وما ارید ان یطعمون، میں نے کب کہا ہے کہ رزق کما کے لاؤ اور مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ کہتا ہے دینے والا تو میں ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں رزق کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا، رزق اس نے دینا ہے، دینے والا وہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، اور جو مالک ہوتا ہے پالنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ فرماتا ہے ساری غلامیوں سے منہ موڑو، ایک میرے غلام بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا نہیں بنا، اللہ کا غلام نہیں بنا، وہ جتنا مرضی فن خواں ہے نا، وہ دنیا میں کسی نہ کسی کا غلام ضرور ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا ہی ایسا کیا انسان کو، اس نے پیدا کرنے والا جانتا ہے نا، اس نے پیدا ہی ایسے کیا ہے، یہ کسی نہ کسی کے نیچے لگا ہوتا ہے انسان، کسی نہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہے۔ اس غلامی سے صرف وہ بچتا ہے جو اللہ کا غلام بن جائے، جو اللہ کا غلام بنے وہ دنیا کائنات کی ساری غلامیوں سے آزادی پا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی لذت سمجھ میں آ جائے، انسان مخلوق کے سامنے جھکنا چھوڑ جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب، پھر وہ تو کسی نہ کسی کا غلام ہوگا، چاہے وہ کسی شخصیت کا غلام ہو جائے، چاہے وہ کسی جابر فرعون کا غلام ہو جائے، چاہے کسی نظریے کا غلام ہو جائے، چاہے پیٹ کا غلام ہو جائے، چاہے پیسے کا غلام بن جائے۔ اور جو زیادہ آکڑ خواں ہوتا ہے نا، زیادہ پڑھ لکھ کے آنے والا، وہ کہتا ہے میں نے بڑی ڈگریاں کی ہیں، وہ جو زیادہ آکڑ، میں آزاد ہوں، یہ ایک عجیب ایک مغالطہ ڈالا ہے جدید ذہن نے اور جدید مغرب نے۔ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو مرضی کروں میں آزاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد پیدا ہونے والا، عبد کی فطرت لے کر پیدا ہونے والا، جس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ اندر گئی ہوئی سانس اگر باہر نہ آئے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے میرا جسم اور میری مرضی۔ یعنی دماغ کی خرابی کی انتہا ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اسی کی مرضی۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ اس کی مرضی نہیں میری مرضی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ غلام بن گیا ہے اپنی خواہش نفس کا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے۔ تو بھائی بچے گا صرف وہ جو اللہ کا غلام بنے گا۔ جو خواہش نفس کا غلام بن گیا وہ بھی پکڑا گیا، جو کسی کا غلام بن گیا وہ پکڑا گیا۔ پہلے عقیدہ صحیح کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس نے عقیدہ صحیح نہیں کیا اس کو رک رک کے سوچنے کی ضرورت پڑے گی، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائے گا، قدم قدم پہ چولے مارے گا، قدم قدم پہ غلطیاں کرے گا، قدم قدم پہ انسانی فطرت کا ٹکراؤ ہوگا،
اس لیے کہ پورا نظام اللہ کی غلامی کا نظام ہے. آسمان، زمین، چرند پرند، اشجار و احجار، ساری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی ہے. جب انسان اللہ کی غلامی میں ہوگا اس کی فطرت بھی اطمینان کا اور اطمینان کا سانس لے گی. پوری کائنات کے نظام کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہوگا. اس کو کسی قدم پہ مخالفت کا سامنا نہیں ہوگا. اللہ کے نظام کے ساتھ یہ جڑ جائے گا. مخالفت کرے گا تو وہ کرے گا جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہوگی، وگرنہ یہ تو اللہ کے نظام کے ساتھ جڑ جائے گا. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ نے مثال بیان کر کے سمجھا دیا. عقیدہ سمجھو، عقیدہ صحیح کر لیں، سارا کچھ خود صحیح ہو جاتا ہے. یہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ جو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. انسان کو قدم قدم پہ سوچنا پڑتا ہے مجھے اب کیا کرنا ہے، اب کون سی سڑک لگنا ہے، اب کون سے مرشد کو پکڑنا ہے، اب کس کے پیچھے لگنا ہے، اب اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. ضرورتیں تو انسان کی ہوتی ہیں. انسان کو زندگی میں قدم قدم پہ اہم موڑ پیش آتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ عبدیت ہے، جنہوں نے عقیدہ بھی سمجھایا، عمل بھی سمجھایا، عبدیت رب کا اصل مفہوم بھی بتایا، زندگی گزار کے دکھائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جنہوں نے یہ نمونہ بہترین ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی عبدیت کرنی ہو، اللہ کی غلامی کرنی ہو تو کیسی زندگی گزارتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کیسی زندگی گزارنی ہے. صحابی کہتا ہے اذا حضبہ امر، ان کو بھی اہم معاملات درپیش ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے، ان کو بھی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی. آپ کی زندگی میں بھی اہم موڑ آتے تھے. اذا حضبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، صلی، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ میں تیرا ہوں، تو مجھے سجھا میں نے کدھر جانا. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں. مجھے دنیا کا معاملہ درپیش ہے، مجھے دین کا معاملہ درپیش ہے، مجھے سیاست کا معاملہ درپیش ہے، مجھے معیشت کا معاملہ درپیش ہے، مجھے خاندان کا معاملہ درپیش ہے. اللہ میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں کدھر جاؤں. اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نماز پڑھتے تھے. بندے کو کچھ اور سجھائی نہیں دیتا، کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے. جب اہم معاملہ پیش آئے میں نے کدھر جانا ہے، کون طے کرے گا. اللہ فرماتا ہے عقیدہ صحیح کر لو، مثال سمجھو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ مثال دیتا ہے اس پاکیزہ بات کی جو دل میں گھر کر گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ گھر کر گیا. کیا گھر کر گیا؟ لا الہ الا اللہ. رٹا نہیں لگانا لا الہ الا اللہ کو. لا الہ الا اللہ دل میں گھر کر گیا. کیا مطلب؟ لا الہ، کوئی بڑا نہیں، کوئی طاقتور نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں. لا الہ، میں کسی کو مانتا ہی نہیں. جو بھی خواہش ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی سوال ہو، کوئی ہے ہی نہیں. نفی، نفی، ہر چیز کی نفی. لا الہ، میرا مسئلہ ہے، میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، حالانکہ موچی سامنے بیٹھا ہے، وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن عقیدہ یہ ہو کہ میرا اللہ نہ چاہے تو موچی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. جاؤ موچی کے پاس، کراؤ اس سے ٹھیک. جو اگر مل گیا ہے تو اس سے جا کے بات کرو، اللہ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو استعمال کرو. لیکن عقیدہ کیا ہو؟ عقیدہ یہ ہو کہ میرا اللہ نہ چاہے تو میں یہاں سے چل کے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا
تو کسی اور سے نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ جب وہ عطا کرے گا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی سبب سے عطا کرے گا نا، اس نے آسمان سے تسمہ پھینکنا تھوڑی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ ہم جا کے مانگتے ہیں فلاں کے پاس پیسے ہیں، فلاں اصحاب خیر میں سے ہے، فلاں لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے جا کے مانگیں۔ اللہ اکبر، منگتوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ان سارے منگتوں کو دیتا ہے، ان ساری مخلوق کا اکیلا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی غلامی کرو۔ اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عمل کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ قرآن میں مثال بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ بات، کلمہ طیبہ دل میں گھر کر گیا، کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا کبھی سوچ کے دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم دل میں گھر کر جائے نا، کتنی بیماریاں ہیں جو ایک منٹ میں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے نا تم سے، وہ چھوٹے شرک کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا فرمایا؟ چھوٹا شرک ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ اللہ اکبر، کہ تم یہ کوئی بھی کام کرو کسی اور کو دکھانے کے لیے، یہ چھوٹا شرک۔ کسی اور کی رضامندی کے لیے کرو تو یہ بڑا شرک ہے۔ اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرو، یہ تو بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور چھوٹا شرک صرف تمہارا خیال یہ ہے کہ مجھے فلاں آدمی سے فائدہ ہو جائے گا، فلاں سے یہ فائدہ ہو، فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ ان سے جا کے لے لو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر عقیدہ صحیح ہو، کیا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ دل میں گھر کر گیا، کیا نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے سوائے اللہ کی، تو یہ جو دیکھنے والے ہیں، جن کے ساتھ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوا، جن کے بارے میں ریاکاری کا امکان پیدا ہوا، یہ مجھے دیکھنے والے یہ ہیں کس جوگے، یہ ہیں کس قابل کہ میں ان کو دکھاؤں، یا یہ دیکھیں گے تو یہ میرا کیا فائدہ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری دنیا جڑ جائے، میرا فائدہ کرنا چاہے، میرا اللہ نہ چاہے تو یہ میرا فائدہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا جڑ جائے میرا نقصان کرنے کے لیے تو میرا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جب دل میں لا الہ الا اللہ گھر کیا ہوا ہو تو ریاکاری کا امکان بھی اسی وقت ختم ہو جاتا۔ آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو مجھے دیکھ رہا ہے یا جس کو دکھانے کا امکان پیدا ہوا ہے یا ریاکاری کا امکان پیدا ہوا ہے، یہ کسی قابل ہو تو میں اس کو دکھاؤں، یہ کسی قابل ہو تو میرے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو۔ دینے والی ذات تو وہ ہے، عطا کرنے والی ذات وہ ہے، خوش ہونے والی ذات وہ ہے جس کی خوشی میری زندگی میں کردار ادا کرتی ہے، ناراض ہونے والی ذات وہ ہے جس کی ناراضگی مجھے تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ جب دل میں عقیدہ گھر کر گیا نا تو پھر ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، اللہ اکبر، تو پھر انسان در در پہ جھکتا ہے، در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، در در پہ سجدے کرتا ہے، در در پہ عقیدتیں دکھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے فائدہ ہوگا یا پتہ نہیں وہاں سے فائدہ ہوگا۔ کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس خطے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ پورا خطہ بر صغیر پاک و ہند، جس میں بنگلہ دیش شامل ہے، انڈیا شامل ہے، پاکستان شامل ہے، یہ پورا خطہ ہمیں بدقسمتی سے جتنے لیڈر ملے، جتنے قائد ملے، ان کو نہ یہ پتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اور نہ ان کو یہ پتا کہ عقیدے کی زندگی میں اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایسی
ایسے سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو بھی ملے، کوئی بابے دھنکے کے پاس جاتا ہے وزارت عظمیٰ لینے کے لیے، کوئی کسی ڈنڈا پیر کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی جھنڈا پیر کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی پیرنی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے اس خطے کا۔ کاش کہ اس دنیا میں کوئی وہ بھی اٹھے کسی کو عقیدے کی اہمیت کا احساس ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ ٹھیک ہو گیا، پاکیزہ بات دل میں گھر کر گئی، عقیدہ درست ہو گیا، کا شجرۃ طیبۃ، یہ ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں مضبوط ہوں، شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ پوری زندگی وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ انسان اپنے عقیدے کا ثمرہ ہر وقت حاصل کر رہا ہوتا ہے اگر عقیدہ صحیح ہو۔ فرمایا عقیدہ صحیح نہ ہو، آگے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، عقیدہ گندا ہے، عقیدہ ناقص ہے، در در پہ ٹھوکریں کھائے گا۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ناپاک درخت ہو۔ اس درخت کی مثال مفسرین نے لکھا ہے کہ تمے کے درخت، ہنزل جس کو کہتے ہیں، اندرائن کا درخت جس کا پھل بھی کڑوا، جس کی جڑ بھی اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ذرا سی ہوا آتی ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، اوپر سے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 کے اندر فرماتا ہے مثل الذین کفروا باللہ مثل الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو، اللہ اکبر، جس کے اوپر آندھی چلے تو جیسے راکھ اڑ جاتی ہے اور پلے ککھ نہیں رہتا، اس طرح وہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ان کے سارے اعمال ایسے ہو۔ کاش ہم جو سیاسی مسلطیں اور سیاسی وابستگیاں رکھنے والے لوگ، ہم کبھی اس بات کی بھی فکر کریں کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر، بڑے بڑے بزنس کر کے، نہ ان کو اللہ کے قرآن کا پتہ، نہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ۔ تو قیامت والے دن جب وہ پیش ہوں گے کہ انہوں نے غلط کیا، ہم بھی پیش ہوں گے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کو کیا بتایا۔ اگر آپ نے بتایا نہیں، دنیا جہالت کی موت مر گئی، جاہل جہالت کی موت مر گیا، اس کا قریب جو بھی عالم ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے پکڑا جائے گا کہ تو نے اس کو بتایا کیوں نہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون کا پتہ نہ ہو تو معافی نہیں ملتی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قانون کا پتہ نہ ہو تو معافی مل جاتی ہے۔ جاہل بچ سکتا ہے، عالم مجرم ہوگا تو یہ نہیں بچ سکتا۔ اور جس کو علم ہے، میں اور آپ ہم سب وہ ہیں جن کو اللہ نے اللہ کے فضل اور رحمت سے صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو عقیدہ فاسدہ کی بیماری لگی ہے، ہم آج سے اس کا مشن بنا لیں۔ نفرت بیماری سے کریں، بیمار سے نہ کریں۔ بیماری سے نفرت کریں۔ آج سے ہم اپنا مشن بنا لیں کہ جو بات اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے ہم انشاءاللہ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کے لیے، نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زندگی خوش و خرم بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ایک بات سنی اور سن کے آگے پہنچانے کے لیے لے کے چل پڑا، اور وہ لوگوں تک پہنچاتا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں کا ہمیں پتہ ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنے سیاسی مفادات رکھتے ہیں، 20 سال، 30 سال، پوری زندگی گزر گئی، ہمارے قائدین بھی مشرک، ہمارے دوست بھی مشرک، ان کے عقیدے خراب۔ ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ ان کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اگر تم نے ان سے بات کی؟ میں ایک بڑے مشہور ٹی وی پروگرام کا جو اینکر ہے اس کے پاس گیا ایک پروگرام میں کئی سال پہلے،
میں نے آتے ہوئے اس سے یہ بات کی، میں صرف مثال دینے کے لیے اور اس تشجیع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کر دینا چاہیے، اس کو ذرہ بھر بھی فرق نہ پڑے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے آتے ہوئے اس سے کہا، میں نے کہا آپ نے شہرت حاصل کر لی، پیسہ بنا لیا، اب کچھ آخرت بھی بنا لیں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری اور یہ آپ کی آج جو ملاقات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو، مجھے نہیں پتا میں دوبارہ تم سے مل سکوں کہ نہیں، لیکن میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں، میں جو محسوس کرتا ہوں میں تمہیں کہہ دوں۔ میں اس کو کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، اس کو فرق پڑے یا نہ پڑے، میں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ مجھے موقع ایک ملا تھا، میں نے کہہ دیا تھا، میں اپنا جتنا بھی گناہگار ہوں، میرا فرض ہے کہ جو بات اللہ نے مجھے سمجھائی ہے میں آگے پہنچاؤں۔ اسی طرح یہ آپ سب کا فرض ہے، یہ اصلاح کی تحریک، مسجد مبارک کی اس طرح اصلاح کی تحریک اور مدینہ منورہ سے نکلنے والی وہ اصلاح کی تحریک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذمے لگا گئے تھے ہمارے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کی اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ پیار اور محبت، وابستگی، آپ کے محلے کا کونسلر ہے یا آپ کے علاقے کا ایم پی ایم این اے ہے یا آپ کے ملک کی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، زندگی میں اگر آپ کی ایک بھی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات نہیں کی تو خاطر جمع رکھیں، وہ اپنی جہالت میں پکڑا جائے گا، آپ اپنے علم میں پکڑے جائیں گے۔ جو علم والا پکڑا جائے گا اس کا عذاب زیادہ ہے، جو جہالت میں پکڑا جائے گا ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو جائے۔ لہٰذا دوسروں کی غلطیوں پر یہ نگاہ رکھنے کی بجائے فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اپنے کردار پر نگاہ رکھیں، میں نے کیا کردار ادا کیا اللہ کے دین کے لیے۔ اگر ہم یہ کردار ادا کر رہے ہوتے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جس وقت ہم سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں نا، اس وقت ہمارے مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اصلاح کی بات کر نہیں سکتے۔ بڑا افسر سامنے بیٹھا ہو، منافقت کی انتہا ہوتی ہے، اس وقت نفاق اپنے عروج پر ہوتا ہے، ساری دنیا سمجھ رہی ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن غلط کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد، افضل الجہاد، افضل الجہاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سب سے افضل جہاد یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، سخت گیر حکمران ہو، جیسا مرضی وہ اس کا کوڑا سخت ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، یہ کائنات کا سب سے افضل جہاد ہے۔ ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بڑی ہے۔ یہ جو دنیا میں ہاہاکار مچی ہے، جو ہمارے خطے میں کس لیڈر نے شرکیہ اعمال نہیں کیے، کون سا لیڈر ہے، کس جماعت کا لیڈر ہے، حد ہو گئی ہے۔ ہم نے کسی نے جا کے ان کو سمجھایا؟ اگر ہم جا کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں تو قیامت والے دن اس سے پہلے ہم پکڑے جائیں گے۔ لہذا آج فکر کر لیں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگلے کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ فلاں ایسا ہو گیا، ایسا ہی ہے، لیکن آپ کیسے ہیں؟ آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ اگر کسی نے اس کو عقیدہ ہی نہیں سمجھایا، میں یقین سے کہتا ہوں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے میرا یہ گمان غلط ہو، اللہ کرے میرا یہ گمان غلط ہو، جن مذہبی لیڈروں کو، جن سیاسی لیڈروں کے ساتھ سال ہا سال سے وابستگی حاصل ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر انہوں نے زندگی میں ایک بھی بات ان سے اصلاح کی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ایک بھی بات کبھی نہیں کی، جب وہ موقع آتا ہے تو سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اللہ عقیدے کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے عقیدے کی بھی فکر کریں، اور یہ جو خرابی پورے اس خطے میں موجود ہے خاص طور پر اور پوری دنیا میں موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تو ہم
اس بیماری سے نفرت کریں، بیمار سے پیار کریں تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ آج سے ہم اپنے ذمے لے لیں کہ اللہ یہ تو بڑا موقع ہاتھ آ گیا، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ لوگ کتنے جاہل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ آکسفورڈ سے ڈگریاں لینے والے بھی کتنے جاہل ہیں۔ اللہ آج پتہ چل گیا، ان کی جہالت ایکسپوز ہو گئی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تیرے کلام کو، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس قدر ممکن ہے ان تک پہنچائیں گے تاکہ ان کی دنیا و آخرت بھی بچ جائے، ہماری دنیا آخرت بھی بچ جائے۔ وہ بچیں نہ بچیں، یہ ذمہ داری ادا کرنے سے انشاءاللہ ہمارا انجام بہترین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں ہر شر سے خیر کا پہلو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔